علی ماجد پر برس رہا تھا۔ سر مجھے نہیں پتا، وہ صبح آئی تھی اور کہہ رہی تھی کہ مجھے مزید یہاں کام نہیں کرنا۔ ماجد نے کہا what the hell، کانٹریکٹ پیپر زمین پر پھینکنے علی کرسی پر گرنے کے انداز میں بیٹھا تھا۔ ہمارے پاس اب صرف 4 ماڈلز ہیں، ماجد دھیرے سے بولا تھا۔ علی سوچ میں گم تھا۔ سر میک اپ آرٹسٹ بھی یہاں بہت کم ٹائم دیتے ہیں، ماجد بتا رہا تھا۔ کین یو پلیز شٹ اپ، علی سیخپا ہوا تھا۔ ماجد ضبط کیے بیٹھا تھا۔ نیو ماڈل کہاں سے لاؤں؟ دونوں ہاتھ سر میں گرائے وہ شدید پریشان لگ رہا تھا۔ اس منتھ کی سیلریز دے دی تو اکاؤنٹ بالکل خالی ہو جائے گا، مطلب بزنس کہاں سے چلے گا؟ وہ شدید پریشان لگ رہا تھا۔ ماڈلز بھی مل گئی تو خرچ کہاں سے لاؤں گا؟ سوچے کہ حصار میں ڈوبا ہوا تھا۔ ڈرائیور اسے شہر کے اپارٹمنٹ میں چھوڑ گیا تھا۔ اندر آیا اور بیڈ پر نیم دراز ہوتے کسی کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ سائم چودھری احسن بات کر رہا ہوں، احسن نے کہا۔ ذرا اپارٹمنٹ آؤ، کچھ باتیں کرنی ہے تم سے، کہہ کر فون بند کر دیا۔ شکر ہے اپارٹمنٹ میرے نام ہے، احسن ہنسا۔ چودھری فراز تم مجھے جانتے کہاں ہو؟ ڈبی میں سگریٹ نکال کر سلگائی اور ہونٹوں سے لگائے دھواں اڑانے لگا۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ اتنے ارجنٹ کیوں بلایا؟ سائم سیدھا بیڈ پہ چلایا تھا۔ بابا نے جائیداد سے آگ کر دیا ہے، میرے پاس کچھ رقم ہے، میں بزنس سیٹ کرنا چاہتا ہوں، احسن نے تفصیل بتائی تھی۔ بزنس؟ سائم بیڈ پر نیم دراز ہوتے ہوئے بولا تھا۔ چلا لو گے بزنس؟ سائم نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ تم کس کھیت کی مولی ہو؟ تمہارے مشکل وقت میں تمہارے کام آیا تھا نا، اب تمہاری باری ہے۔ چودھری احسن دھوئے کے مرغلے اڑاتا ہوا بولا تھا۔ دفع کریے بزنس کو، ابراڈ چلتے ہیں، ڈیڈ کا بزنس ہے، وہاں وہ چلا لیں گے، سائم نے مشورہ دیا تھا۔ میں کسی کا بزنس نہیں چلاؤں گا، چودھری ازلی اکڑ سے بولا تھا۔ کسی کا کہاں ہوگا، تم شیئرز ڈال دینا اپنے، سائم نے پرجوش لہجے میں کہا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ چہرے سے لگتا تھا شکار پنسانے کی کوشش میں ہے۔ ٹھیک ہے، پھر جلدی انتظام کرو، احسن نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا۔ سائم کے لبوں پر شاطرانہ مسکراہٹ رینگ گئی تھی۔ بڑی اکڑ ہے تم میں، خاک میں نہ ملا دی تو کہنا۔ جس دولت پر اکڑتے ہو اس کی پائی پائی کا محتاج کر دوں گا، سائم نکلتے ہوئے بولا تھا۔ جس طرح تم میرے انسلٹ کرتے تھے، ایک ایک چیز کا بدلہ لوں گا۔ سائم نے دانت پیسے تھے۔ رانیہ کو مجھ سے دور کرنے میں تمہارا ہاتھ تھا نا، تم نے میری انسلٹ کی تھی، وہ مجھ سے بدگمان ہو کر نہ جاتی۔ نمی اس کی آنکھوں میں تیرنے لگی تھی۔ دونوں 10 بجے کے قریب مری کے لیے نکلے تھے۔ نین تارا ریڈ شرٹ میں اور بلیک کیپری میں ملبوس تھی، بال ہمیشہ کی طرح اڑتے پھر رہے تھے۔ فیضی ان محاق سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ ہم رہیں گے کہاں فیضی؟ نین تارا نیل پینٹ لگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کاٹیج میں، فیضی نے ایک نظر اس کے سراپے پر ڈالی تھی۔ مجھے بہت شوق تھا برف باری دیکھنے کا، نین تارا پرجوش لگ رہی تھی۔ فیضی مسکرا دیا، وہ آنکھیں میچے بولی جا رہی تھی۔ فیضی مسکراتے ہوئے سن رہا تھا۔ یہ ہماری پہلی اور آخری فلم ہوگی، اس کے بعد نہیں، تمہیں نام مل جائے گا اور مجھے، وہ جملہ خود ہی ادھورا چھوڑ گیا تھا۔ میرا کام ختم، پھر تم اپر کلاس میں آفیشلی داخل ہو جاؤ گی، وہ سوچ رہا تھا۔ پھر کلاسز کا فرق ختم ہو جائے گا، میں تمہیں اپنا لوں گا۔ اپنی سوچ پر وہ خود ہی مسکرا رہا تھا۔ میں جانتا ہوں تمہیں بھی مجھ سے محبت ہے، تبسم لبوں کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ تم چھپائے رکھنے میں کمال رکھتی ہو، سامنے ہونے کے باوجود وہ تصور میں اس سے محو گفتگو تھا۔ نین تارا حیرت سے اسے دیکھ کر خود بھی مسکراتا دیکھ رہی تھی۔ آپ واقعی مشکوک ہیں فیضی، نین تارا بولی تو وہ چونک گیا۔ کیسے؟ وہ حیران ہوا۔ خود ہی مسکرائے جا رہے ہیں، وہ ناخن دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ کچھ یاد آ گیا تھا، فیضی نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ اگر تمہاری آنکھیں گہری سبز ہوتی نا تو تم یونان کی تو تم اتنی خوبصورت نہیں ہوتی، فیضی نے کہا تو نین تارا ہنس دی۔ پھر کوئی مجھے کالی بلی نہ کہتا، نین تارا اس کی طرف دیکھ کے بولی تھی۔ میرے لیے تم ہمیشہ سبز آنکھوں والی بلی ہی رہو گی، فیضی نے محبت و اپنائیت سے کہا تھا۔ آپ کو اتنا یقین ہے ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی؟ آپ کی بیوی نے دوسرے ہی دن نکال دینا ہے مجھے، نین تارا سنجیدگی سے کہتی ہنستی تھی۔ نہیں نکالتی، وہ بھی تم سے بہت محبت کرے گی، فیضی پوری یقین لہجے میں بولا تھا۔ اوہو، نین تارا نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ سلکی میرون بال اٹکلیاں کرتے ادھر ادھر پھسلنے لگے تھے، کانوں میں جھومتے بندے ادھر ادھر جھومنے لگے تھے۔
وعدہ رہا تم سے، فیضی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا۔ اگر ایسا نہ ہوا تو؟ نینتارا نے پلکیں اٹھائی تھیں۔ ایسا ہی ہوگا، فیضی کے لہجے میں یقین تھا۔ میں نے شادی نہیں کرنی، ساری عمر آپ کے گھر پڑی رہوں گی کیا؟ نینتارا خفگی سے بولی تھی۔ فیضی کے فل کو دھکا سا لگا تھا، وہ چپ سا ہو گیا تھا۔ شادی کے بعد آیا کروں گی کبھی کبھی، وہ کن اکھیوں سے دیکھتی ہوئی بولی تھی۔ فیضی کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ نینتارا اسے سنجیدہ پا کر خاموش ہو گئی تھی۔ تم نے کیا کچھ؟ چودھری سکندر کی کال تھی۔ میں پھنس کے رہ گیا ہوں باپ بیٹے میں، علی نے خوف سے سوچا تھا۔ کال کی تھی، نینتارا نے ریسیو ہی نہیں کی۔ آج نئی سم لایا ہوں، دوبارہ کرتا ہوں، علی نے جھوٹ بولا تھا۔ جلدی مجھے اطلاع کرو، حکمیہ لہجے میں بول کر کال کاٹ دی۔ جلدی اطلاع کرو؟ ہاں، علی نے اس کی نقل اتاری تھی۔ اتنے چودھری ہیں تو خود کو سمجھائے اپنے بیٹے کو۔ علی تپا ہوا سا لگ رہا تھا۔ یہاں میرا بزنس ڈوب رہا ہے، اس بڈھے کو لڑکی کی پڑی ہے۔ سگریٹ سلگاتے ہوئے تیز سے بولا تھا۔ نینتارا تمہیں تو نہیں چھوڑوں گا، ذلیل کر کے رکھ دیا ہے مجھے۔ 2 ٹکے کی چودھری مجھ پر حکم جا رہے ہیں۔ علی نے تیش میں آ کر واز دیوار پر مارا تھا۔ بزنس کیسے بچاؤں؟ سگریٹ لبوں سے لگائے وہ سوچ رہا تھا۔ بینک سے لون لے لوں یا ڈیڈ سے پیسے مانگ لوں؟ کہنیاں گھٹنوں پہ رکھے وہ آئینے کو جھکا سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔ ڈیڈ سے مانگے تو 100 باتیں سنائیں گے، وہ بدمزہ سا ہوا تھا۔ بینک والے گھر کے کاغذات مانگیں گے، وہ سوچ رہا تھا۔ اپارٹمنٹ میرے نام ہے، وہ گروی رکھ دیتا ہوں۔ وہ نتیجے پر پہنچا اور موجد کو کال کر کے بینک لون کے لیے اپلائی کیا۔ اب رہا ماڈلز کا قصہ تو سوشل میڈیا پر ہی مل جائیں گی، وہ ہنسا۔ بزنس تو میں چلا کر رہوں گا۔ کرسی کے پوچھ پر ٹیک لگائی، ٹانگ پر ٹانگ چڑھا لی تھی۔ فیضی کے ہوتے کسی چیز کی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ پتہ نہیں کیا کرتا تھا، پتہ نہیں پتہ تب چلتا تھا جب کام کے پیسے ملتے تھے۔ سگریٹ ایشٹرے میں پھینکے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پیوست کیے بولا، وہ کتنا پیارا کاٹیج ہے۔ نینتارا ستائشی انداز سے بولی تھی۔ لکڑی کا بنا 2 منزلہ کاٹیج نہایت خوبصورت اور گھروں سے الگ کچھ فاصلے پر تھا۔ فیضی سامان لیے اندر چلا آیا تھا۔ نینتارا کچھ کھانے کو بنا سکتی ہو؟ بہت بھوک لگ رہی ہے، فیضی جیکٹ پہنتے ہوئے بولا تھا۔ جی بنا لیتی ہوں، آپ سامان لے آئیں، نینتارا ہاتھ مسلتے ہوئے بولی تھی۔ فیضی باہر نکل گیا۔ نینتارا نے بیگ سے کپڑے نکال کر ہینکی اور کوٹ نکال کر پہن لیا۔ اوپن کچن نہایت خوبصورت تھا۔ کچن میں چھوٹا سا ٹیبل اور 4 کرسیاں پڑی تھیں۔ نینتارا نے فریج کھولی جو خالی پڑی ہوئی تھی۔ بدبو کا مرغلہ اس کے نتنوں سے ٹکرایا تو اس نے منہ پہ ہاتھ رکھتے فریج بند کر دی۔ کوٹ کے بازو فولڈ کیے اور فریج صاف کر کے سوئچ لگا دیا۔ سوئچ لگا کر سیدھی ہوئی تو فیضی نے شاپر شیلف پر رکھے۔ جلدی کرنا، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، فیضی سنجیدگی سے بولا تھا۔ آپ ہیلپ کر دیں گے پھر؟ نینتارا نے شاپر سے سبزیاں نکال کر دھوئیں اور اس کے آگے رکھی۔ انہیں کاٹے، میں گوشت دھو لوں۔ وہ مسکراتی ہوئی گوشت لیے سنک کی طرف بڑھی تھی۔ فیضان سکندر سے کام کروا رہی ہو؟ وہ مصنوعی خفگی سے بولا تھا۔ نینتارا کھلکھلا کے ہنس دی تھی۔ چکن دھویا اور چھری لیے ٹیبل تک آ بیٹھی تھی۔ فیضی کے ساتھ مل کر سبزیاں کاٹی اور پاستا بنانے لگی۔ 10 منٹ میں پاستا ریڈی کیے، ڈش میں نکالا اور ٹیبل صاف کیے فیضی کے آگے رکھا۔ تم بھی آ جاؤ، فیضی پلیٹ میں نکالتے ہوئے بولا تھا۔ نینتارا نے پانی کا جگ اٹھایا اور بیٹھ گئی۔ شکریہ، فیضی مسکرایا۔ نینتارا جواباً مسکرائی تھی۔ ہاں، چودھری احسن کا آسٹریلیا لے جانے کا انتظام کرو، وہ اپنے پارٹنر سے بولا تھا۔ اسے وہاں صفائی والا نہ رکھا تو کہنا، سیم نے حسد سے بولا تھا۔ ہاں، یہ رہا اس کا پاسپورٹ، ٹکٹ کنفرم کراؤ، 2-4 دن میں نکلتے ہیں۔ اس نے دوست کو پاسپورٹ دیے اور وہاں سے نکل آیا تھا۔ چودھری احسن جب ہوٹل میں ویٹر بنے گا تب احساس ہوگا دولت نہیں انسان کام آتے ہیں، وہ غصے سے بولا تھا۔ نینتارا برتن سمیٹے کاٹیج سے نکل کر لان میں آئی۔ برف نے گھاس پر اچھا خاصا ستم کیا تھا، گھاس سوکھ چکی تھی، ہر طرف روئی جیسی برف بکھری ہوئی تھی۔ نینتارا کاٹیج کی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی، برف کو ہاتھ میں تھامے وہ مسحور کن انداز میں اسے اوپر پھینک رہی تھی۔ کبھی سوچا نہیں تھا زندگی اس قدر خوبصورت ہو جائے گی۔ وہ برف پر چڑھنے لگی۔ ٹی وی پر جنہیں حسرت سے دیکھتی تھی، آج وہ خود وہاں تھی۔
उसने बेयकीनी से बादलों से ढके आसमान को देखा था। कदावर दरख्तों की चोटियां भी सफ़ेदी में डूबी हुई थी। नैनतारा इस खूबसूरती को मोबाइल में कैद करने लगी। फैज़ी कब दरवाजे पे खड़ा उसे देख रहा था, उसे खबर ही ना हुई। उसकी बच्चों जैसी खुशी देखकर फैज़ी मुस्कुरा दिया। लोगों की नज़र में पैसा हाथ की मैल है, लेकिन शायद यही पैसा हसरतों के ढेर बनने से रोक सकता है। किसी किसी के लिए पैसा हयात होता है, वो सोच सका। फैज़ी देखे ना, सब कितना खूबसूरत है। नैनतारा बहुत खुश लग रही थी। फैज़ी उसकी खुशी महसूस करते मुस्कुरा दिया था। मुझे सब ख्वाब लग रहा है। वो एकदम रुकी थी, उसकी नाक सुर्ख हो रही थी। नैनतारा, हम 1 माह तक यहीं हैं। फैज़ी ने उसे बाजुओं से थामा था। उसके बाद हम स्कर्दू जाएंगे। फैज़ी उसे बता रहा था, बहुत मज़ा आएगा। नैनतारा ने पुरजोश अंदाज में आंखें मींची थी। चलो अब सर्दी लग जाएगी। फैज़ी उसे खींचते हुए अंदर ले आया था। नैनतारा ना चाहते हुए भी खींचती हुई चली आई थी। विंडोज़ के सामने ग्रिल्स नहीं होनी चाहिए थी। नैनतारा हॉल के विंडोज से पर्दे हटाते हुए बोली थी, ये सेफ्टी के लिए है, घर में कोई घुस ना सके। फैज़ी हीटर ऑन करने लगा था। रात बारिश होगी, सुबह मौसम बहुत सर्द होगा। फैज़ी उसकी पुश्त देखते हुए बोला था। फैज़ी, मुझे यकीन नहीं आ रहा। नैनतारा की सब्ज आंखें बेयकीनी से विंडो के पास सफ़ेद बर्फ पर टकराई थी। फैज़ी का दिल चाह उसे खुद में भींच ले और उसके हर ख्वाब को हकीकत कर दिखाए। नैनतारा। फैज़ी कुशन गोद से हटाए उसके पास आ बैठा। मूवी देखते हैं, वरना तुम पागल हो जाओगी। फैज़ी हंसा था। इतने खूबसूरत नज़ारे छोड़कर मूवी देखें? नैनतारा ने बेमज़ा होकर बुरा सा मुंह बनाया था। तो क्या करें फिर? फैज़ी सोफे पर नीम दराज होता पैर टेबल पर रखने लगा। बाहर चलें, नैनतारा ने मशवरा दिया। खुद तो बीमार पड़ोगी, साथ मुझे भी मरवाओगी ठंड में। फैज़ी बाहर चलने के मूड में नहीं लग रहा था। प्लीज़ ना फैज़ी। नैनतारा बज़िद हुई थी। बहुत सर्दी है। फैज़ी ने इनकार कर दिया। ठीक है। नैनतारा अफसरदा सी होकर बैठ गई थी। क्या हुआ? फैज़ी उसका उतरा चेहरा देखकर बोला था। कुछ नहीं। वो संजीदगी से सर झुकाए नाखनों से नेल पेंट खुरचने लगी थी। नैन। फैज़ी ने तारा के बजाय नैन बुलाया तो नैनतारा ने सर उठाया। चलो कोट पहनो और कैप ले लो, शूज़ भी पहन लेना। फैज़ी अपने कमरे की तरफ जाते हुए बोला था। नैनतारा का चेहरा खिल उठा था। वो उछलती हुई कमरे में से निकल गई। ब्लू जीन्स के साथ शर्ट पहनी और वाइट कलर का खूबसूरत लॉन्ग कोट पहने, सर पर मुख्तलिफ मोतियों से मज़ीन कैप लिए, वो शूज़ पहनने के लिए बेड पर बैठी थी। शूज़ पहने और ऊनी मफरल टाइप दुपट्टा गले में डाल लिया। वो कमरे से निकल रही थी जब फैज़ी चला आया था। दोनों जेबों में हाथ घुसाए कॉटेज से निकले। फैज़ी ने कॉटेज लॉक किया और दोनों लॉन से होते सड़क पर आ गए थे। सड़क के अतराफ पर बर्फ से ढके पहाड़ बहुत दिलकश लग रहे थे। नैनतारा हर मंजिल मोबाइल में कैद कर रही थी। फैज़ी का मोबाइल बजने लगा था। हेलो जी, हम पहुंच गए हैं। फैज़ी मुस्कुराया था। स्याह आंखें नैना पर टिकी थी। कल काम शुरू करेंगे, फैज़ी ने कहा और कॉल बंद कर दी। वो घर से थोड़ी दूर बनी छोटी सी मार्केट तक चले आए थे। अब आ ही गए हैं तो कुछ खा ही लेते हैं। फैज़ी ने छोटे से होटल की तरफ देखा और नैनतारा से मुखातिब हुआ। एज यू विश। नैनतारा मार्केट का जायजा लेती उसकी तकलीफ में होटल की तरफ बढ़ी थी। होटल में इक्का दुक्का लोग थे। फैज़ी कॉर्नर के टेबल पर जा बैठा था। फिश करी के साथ गर्मा गर्म नान दोनों ने सैर होकर खाया था। बहुत मज़े का खाना था। नैनतारा ने तारीफ की थी। होटल से निकलकर दोनों वापसी के लिए चल दिए थे। आप बहुत अच्छे हैं फैज़ी। नैनतारा उसके आगे आकर रुकी थी। मुझे पता है, फैज़ी हंसते हुए बोला और उसका रुख मोड़े चलने लगा था। मेरी इतनी जिद्दें तो कभी अम्मी अबू ने पूरी नहीं की। वो शुक्रगुजार लग रही थी। मैं तुम्हें अफसरदा नहीं देख सकता। फैज़ी ने रुख मोड़कर उसके हसीन चेहरे पर सुर्खोती नाक को देखा था। नैनतारा ने संजीदगी से उसके वजीह चेहरे को देखा और गर्दन झुका दी। चाय का कप मिलेगा मादाम? फैज़ी शरारत से बोला था। बनाती हूँ, वेट करें। वो मुस्कुराती हुई किचन में चली गई थी। फैज़ी उसकी पुश्त तो तकता मुस्कुराया था। ये तो तुम्हारी टिकट्स और पासपोर्ट, साइम ने उसके सामने टेबल पे रखा था। गुड। चौधरी एहसन की गर्दन का सरिया जू का तू था। रात की फ्लाइट है, 10 बजे रेडी रहना, 11 बजे निकलेंगे, साइम ने कहा था। एहसन ने सर हिला दिया। साइम जा चुका था। चौधरी फराज, चौधरी एहसन अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाएगा, अकर से बोला था। सब रेडी किया। वो साइम का मुंतजर था। 10 बजे के करीब साइम की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया था।
चौधरी एहसन मगरूराना चाल चलता गाड़ी तक पहुंचा था। एयरपोर्ट पर फ्लाइट का वेट करते चौधरी एहसन ने सेल्फी ली और फेसबुक पर डाल दी। चौधरी एहसन ट्रैवलिंग टू ऑस्ट्रेलिया, सबको टैग किया और शान से मूंछों को ताव दिया। सैम ने इस्त्राइया नजर इस पर डाली और मोबाइल में मसरूफ हो गया। सर, लोन अप्रूव हो गया है, आपने 6 महीने की लिमिट रखवाई है, माजिद ने कहा था। अब मॉडल्स ढूंढने का वक्त है। वो फेसबुक खोलते हुए बोला था, अपनी प्रोफाइल पर पोस्ट लगाओ। कैसे हो अली, मुझे तो लगता है भूल ही गए। मैसेजेस पर जिमिल कुरैशी का मैसेज आया था, जाने मन तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। अली ने टाइप किया और सेंड कर दिया। जिमिल कुरैशी एक बिजनेसमैन की बेटी थी, अली के साथ रिलेशनशिप में थी। आज न्यू हेवन में लंच पर आ जाना, फिर जिमिल ने ऑफर की थी। वाई नॉट, अली हंसा था। जिमिल कुरैशी को अगर मॉडल बनाऊं तो? अली प्रोफेशनल होकर सोचने लगा था। मिलते हैं फिर से भी आज। गहरी सांस लिए वो सीट पर सर रखे छत को घूरते हुए झूलने लगा था। अदर शॉपिंग करने चले? इरम उसके कमरे में आई थी। आप चली जाए, मेरा दिल नहीं कर रहा। वो बैल्कनी से चलती हुई कमरे में आ गई थी। तुम्हें खुद को उदास नहीं रखना चाहिए, ऐसा तो जिंदगी इंजॉय कर रहा है, तुम उदासी की तस्वीर बनी बैठी हो। इरम ने डपटा था। इंजॉय? अदा नासमझी से इरम को देखने लगी। वो ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। इरम ने फेसबुक पोस्ट उसके सामने की थी। अदा की आंखें भर आई थी। भाभी, वो कभी नहीं सुधर सकता, अदा भराए लहजे में बोली थी। तुम उम्मीद का दामन मत छोड़ो। इरम ने उसे गले से लगाया था। अल्लाह बहुत बेनियाज है, इंसान को ढील दे सकता है तो खींच भी सकता है। इरम ने उसके बाल सुलाए थे। अब बस चुप। इरम ने उसके आंखें साफ की थी। चलो बाहर निकलो, दिल बहलेगा तो निकल जाएगा तुम्हारे ज़हन से। इरम ने उसे खींचा था। मैं वेट कर रही हूँ, जल्दी रेडी होकर आओ। इरम मुस्कुराते हुए हुक्म देती बाहर निकल गई। अदा ना चाहते हुए उठी और चेंज किए बाहर चली आई थी। आज ढेर सारी शॉपिंग करेंगे, इरम ने उसे पुचकाया था। अदा फक्त मुस्कुराई थी। मरी की खूबसूरत लोकेशंस पर गाने के सीन बनाए वो एक हफ्ते में स्कर्दू के लिए निकल गए थे। बर्फ के खुले मैदानों में खूबसूरती से सीन्स बनाए जा रहे थे। मुझे बहुत सर्दी लग रही है। नैनतारा नेट की रेड साड़ी में मलबूस थी, बस थोड़ा और। फैजी ने उसके ऊपर एक जैकेट डाली थी। सेट रेडी है? डायरेक्टर उनकी तरफ बढ़ा था। नैनतारा काफ़ी हद तक बेहतर डांस करने लगी थी। फैजी की संगत ने उसे कहीं दुश्वारी नहीं होने दी थी। उन्हें सॉन्ग पर एक्टिंग करते 20 दिन गुजर गए थे। मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ सीन्स बनाए गए थे। नैनतारा अपनी परफॉर्मेंस देखकर वर्ता हैरत में गुम हुई थी। फैजी, आई कांट बिलीव, वो स्क्रीन पर अपना सॉन्ग चलते देख रही थी। फैजी ने उसके सर पर चपत लगाई। स्कर्दू का मौसम इंतहाई सर्द था। आग के अलावा भी इस सर्दी को कम नहीं कर पा रहे थे। मुझे फ्लू हो रहा है, नैनतारा चीखते हुए बोली। हम सुबह तक वापसी के लिए निकलेंगे, फिक्र मत करो। फैजी ने उसे टिश्यू थमाया था। रात इंतहाई सर्द थी। नैनतारा की तबीयत बिगड़ने लगी थी। फ्लू बुखार में बदलने लगा था। फैजी सख्त परेशान था। मौसम ऐसा था कि कभी भी बर्फबारी शुरू हो सकती थी। नैनतारा, ये टैबलेट्स ले लो, फाका होगा। फैजी ने चाय का कप उसकी तरफ बढ़ाया और साथ में गोलियां। नैनतारा ने गोलियां खाई और बिस्तर पर गिर गई। फ्लू से नाक सुर्ख हो चुकी थी। शादाब चेहरा खिजा की माने लग रहा था। फैजी उसका बहुत ख्याल रख रहा था। तीसरे दिन मौसम कुछ बेहतर हुआ तो फैजी उसको लिए वापसी के लिए निकला था। गिलकुट पहुंचकर मेडिसिन ली और एक होटल में रुक गए। नैनतारा बेड पर लेटी हुई थी। फैजी सोफे पर बैठा उसे तके जा रहा था। फैजी के बेतरतीब बाल पेशानी पर बिखरे हुए थे। चेहरे पर फिक्र और परेशानी का अंसर नुमाया था। सिल्वर ज़दा शलवार कमीज में मलबूस वो थका थका सा लग रहा था। फैजी, नैनतारा ने उसे बुलाया था। हाँ, वो चौंक कर उठा। आप सारी रात यहीं सोए रहे हैं? नैनतारा शर्मिंदा लग रही थी। नहीं, बस वैसे ही। तुम्हारी तबीयत कैसी है? फैजी ने बात बदलने को उसकी पेशानी छूकर बुखार चेक किया था। कुछ बेहतर हूँ, नैनतारा मुस्कुराई थी। फैजी ने बगौर उसका चेहरा देखा था। जर्द पड़ती रंगत, बेतरतीब बिखरे उलझे से बाल, वो फ्रेश सी तारा उन्हें नहीं लग रही थी। नाश्ता मंगवाता हूँ, तब तक फ्रेश हो जाओ। फैजी ने नजरें हटाई थी। नैनतारा आसूदा सी उठी और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई थी। फैजी ने इंटरकॉम से नाश्ते का ऑर्डर किया और दोबारा सोफे पर विराजमान हो गया। कैसी हो स्वीटहार्ट? अली चहका था। जिमल एक अदा से मुस्कुराई थी। लास्ट टाइम के लिए सॉरी, अली ने कहा तो जिमल हंस दी थी। ब्रेकअप के बाद फिर से रिलेशन बनाना चाहते हो? जिमल आगे को हुई थी और बाजू टेबल पर रखे थे।
یس کوئی تمہارے جیسی ملی ہی نہیں جانے من. علی اس کے انداز میں بیٹھتے ہوئے گویا ہوا تھا. زمل نے جاندار کہکا لگایا تھا. علی خجل سا ہو گیا تھا. بہت بڑے فلرٹی ہو, زمل ہنستے ہوئے بولی تھی. علی نے اس کا جائزہ لیا تھا. اسے شیشے میں اتارنا ہوگا, وہ سوچنے لگا تھا. شاپنگ کروانی ہوگی اسے. علی نے کوفت سے سوچا تھا. کہاں کھو گئے؟ زمل کی اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہراتے ہوئے بولی تھی. تمہاری خوبصورت آنکھوں میں ڈوب گیا تھا, علی واٹفکی سے بولا تھا. زمل نے ابرو چکائے تھے. علی نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ دھرا تھا. اتنی حسین ہو تمہیں تو سیلیبریٹی ہونا چاہیے, کروڑوں لوگ تمہارے فین ہوں گے. علی نے پتہ پھینکا تھا. تمہیں کچھ بنانا ہے. زمل سنجیدہ ہوئی تھی. بولو. علی متوجہ ہوا تھا. تم سے بریک اپ کے بعد میں نے شافی سے نکاح کر لیا تھا. ڈیڈ نے اس سے اپنی امیج بنانے کے لیے چپکے سے رخصتی کر دی تھی. زمل پریشان لگ رہی تھی. واٹ؟ علی کو دھچکا لگا تھا. اب وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے. ڈیڈ کو نہیں بتا سکتی, انہوں نے مجھ سے ہر رشتہ ختم کر لیا ہے. زمل رو دی تھی. رو مت. علی نے ادھر ادھر دیکھا تھا. زمل نے آنسو صاف کیے تھے. میں شافی کو دوسری شادی کی اجازت دے دوں تو وہ مجھے طلاق دے دے گا. زمل کے لہجے میں کرب تھا. دفعتاً اس کا موبائل تھر تھرایا تھا. زمل نے کان سے لگایا تھا. واٹ؟ شافی آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ دبا دبا کر چلائی تھی. موبائل کان سے ہٹائے وہ ٹیبل پر سر رکھے ہچکیوں کا گلا گھونٹنے لگی تھی. زمل آر یو اوکے؟ علی نے کوف سے اسے دیکھا اور لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے پوچھا تھا. زمل نے ٹیشو سے آنسو صاف کیے تھے. شافی نے شادی کر لی, وہ بھیگے لہجے میں بولی. تم پریشان مت ہو. علی نے اسے تسلی دی. میں پریشان نہیں ہوں, بہت خوش ہوں. وہ جل کر بولی. میرے پاس تمہارے لیے ایک آفر ہے. علی رازدارانہ انداز میں بولا تھا. زمل نے ابرو اچکائے تھے. علی مسکرا کر ٹیک لگا کر گیا. آفر؟ زمل نے آنسو صاف کیے تھے. تم ماڈلنگ فیلڈ میں آ جاؤ. علی سیدھا ہوا تھا. زمل نے سر جھٹکا. مذاق نہیں ہے, میں تمہیں اپروچ کروں گا. علی سنجیدگی سے پرجوش سا بولا تھا. کیا واقعی؟ زمل نے سوالیہ انداز میں اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا. تمہیں شافیہ کو بتلانا ہوگا کہ تم اس کی محتاج نہیں ہو. علی اس کے چہرے پر نظر گاڑے بول رہا تھا. نہ تمہیں اس کی شادی کرنے سے فرق پڑتا ہے. علی اس کے پرابلمز کو اپنی فیور میں یوز کر رہا تھا. مجھے فرق پڑتا ہے علی, زمل ناراضگی سے بولی تھی. او زمل, مجھے پتا ہے تمہیں فرق پڑتا ہے, بس تمہیں شو کرنا ہے, تمہیں فرق نہیں پڑتا. علی نے سمجھایا. ٹھیک ہے, سوچ کر بتاؤں گی. زمل نے ناچار حامی بھری تھی. یہی تمہارے لیے بہتر ہے, علی نے کہا. دور کے ڈھول سہانے لگتے ہیں, زمل اٹھتے ہوئے بولی تھی. لنچ؟ علی اس کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. بھوک نہیں ہے, زمل آہستگی سے کہتی ہوئی نکل گئی تھی. چلو اچھا ہے, پیسے بچ گئے. علی سافٹ ڈرنکس کے پیسے دیتا نکل آیا تھا. میں اس آدمی کو لے کے آیا ہوں, 2 دن تک ہوٹل کا مینیجر پر رکھنا, پھر دکھا دینا اس کی اوقات. سائم کا لہجہ احساس سے آ رہی تھا. ٹھیک ہے. مینیجر نے بتیسی نکالی تھی. سائم وہاں سے نکل کر سیدھا اپارٹمنٹ چلا آیا. یہ میرے دوست کا اپارٹمنٹ ہے, ہم پیئنگ گیسٹ کے طور پر رہیں گے. سائم نے حقیقت بتلا دی اور صوفے پر ڈھیر ہو گیا. چودھری احسن پر یہ دن آ گئے ہیں, اب پیئنگ گیسٹ کے طور پہ رہے گا. احسن کو کوفت ہوئی تھی. سائم نے اشتعال کا اٹھتا ابال ضبط کیا تھا. تمہیں اتنا پیسہ دیا, کم از کم ایک فلیٹ تو خرید لیتے. بیزاریت سے بولتا احسن نیم دراز ہوا تھا. احسان نہیں کرتے تھے, کام بھی تو لیتے تھے مجھ سے. سائم تنک کر بولا تھا. میرا ہاتھ کیا تنگ ہوا, تم نے گرگٹ کی طرح رنگ بھی بدل لیا. احسن مشتعل ہوا تھا. زبان سنبھال کے بات کرو. سائم غصے سے اٹھ کر کمرے سے چلا گیا. تھوڑا سیٹ ہو جاؤں تو دکھاؤں گا تمہیں تمہاری اوقات. احسن ناگواری سے بولا اور ہاتھ میں پکڑا سیب ٹیبل پر چٹکا تھا. طبیعت ٹھیک ہے تو چلیں یہاں سے؟ فیضی نے نرمی اور محبت سے نین تارا کو دیکھا تھا. جی اب میں ٹھیک ہوں, وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی. چلو پھر. فیضی اسے ساتھ لیے ہوٹل سے نکلا تھا. گلگت کا موسم کافی ابر آلود تھا. نیلگو آسمان بادلوں سے سرمئی ہو رہا تھا. سورج کا نام و نشان بھی نہیں تھا, مانو گلگت میں سورج آتا ہی نہیں ہو. لگتا ہے بارش ہوگی. فیضی نے ابر آلود آسمان کو دیکھا تھا. نین تارا نے آسمان کو دیکھا اور گاڑی میں بیٹھ گئی. فیضی نے فل سپیڈ میں گاڑی ڈالی تھی. موسم خرابی سے پہلے وہ گھر پہنچنا چاہتا تھا. یہ تمہارا آفس ہے, یہ کام تمہیں منیب سمجھا دے گا, سائم نے اسے بتایا تھا. چودھری احسن نے سر ہلایا تھا. سائم اسے گہری نظروں سے گھورتا نکل گیا. منیب نے احسن کا تھوڑا بہت کام بتایا اور مصروف کر دیا. احسن ڈیوٹی آف ہونے پر آفس سے نکل آیا. چودھری احسن کو یہ دن بھی دیکھنے تھے. بیزاری سے کہتا ہوا ہوٹل سے نکل آیا تھا. وہ پیدل چلتے
وہ اپارٹمنٹ تک آیا تھا. صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھا سائم عجلت میں اندر داخل ہوا تھا. آپ فکر مت کریں، میں نکل رہا ہوں، وہ عجلت میں کہتا کمرے سے چلا گیا تھا. کہاں جا رہے ہو؟ احسن اس کے پیچھے چلا آیا تھا. امی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، پاکستان جا رہا ہوں، پرسوں تک آ جاؤں گا. سائم نے بیگ پیک کیا تھا. ٹھیک ہے. احسن اس کے کمرے سے نکل کر کچن میں چلا آیا تھا. پانی پیا اور کاف سے گلاس شیلف پر چٹکا تھا. بھوک سے بے حال ہو رہا تھا. سائم جا چکا تھا. احسن اپارٹمنٹ سے نکل کر قریبی ہوٹل تک گیا، کھانا کھایا اور واپس آ گیا. 10 ماہ لگے انہیں فلم شوٹ کرتے ہوئے. اس دوران بہت جگہ انٹرویو دیے. نینتارا فیضی کی سوچ سے زیادہ ہٹ ہو چکی تھی. 2 ماہ میں فلم سینما گھر کی زینت بنے گی. فیضی جو جوس کا گلاس تھامے اس کی طرف متوجہ ہوا تھا. بہت شکریہ فیضی، مجھے ماسیوں کے پاتال سے نکال کر آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیا. نینتارا سر جھکائے بول رہی تھی. نینتارا مجھے شرمندہ مت کیا کریں، فیضی خفگی سے بولا اور جوس کا گلاس ٹیبل پر رکھا تھا. شرمندہ نہیں کر رہی، لیکن آپ کا احسان کبھی چکا نہیں سکوں گی. نینتارا نے انگوٹھی انگلی میں گھمائی تھی. فیضی نے بغور اسے دیکھا تھا. گہری سبز آنکھیں جھکی ہوئی تھی. فیضی نے مسکرا کر نظریں پھیر لی تھیں. میں ریڈی ہوں ماڈلنگ کے لیے، زمل نے کہا. علی کھل کر مسکرایا تھا. فیضی تم بھی ماڈل لے کر آئے تھے، اب میری ماڈل دیکھنا. وہ سوچ سکا. علی زمل کو آفس لے آیا تھا. زمل پر نینتارا کی طرح پیسہ خرچ کرنے لگا تھا. 2 ماہ بعد زمل ڈارلنگ اب یہ تمہارے لیے کمرشل آفر ہے. علی چہکا. زمل کھل اٹھی تھی. علی تم کتنے اچھے ہو. زمل ہنسی. علی آفس میں چلا آیا تھا. فیضان سکندر میں بھی ماڈل لے آیا. علی ہنستے ہوئے بیٹھا اور جھولنے لگا. فیضی میں چاہتی ہوں گھر لے لوں، امی ابو کو یہی شفٹ کر لوں. نینتارا سوچتے ہوئے بولی تھی. ٹھیک ہے، کل تک ہو جائے گا. فیضی مسکرایا تھا. فلم کی پیمنٹ ملتے ہی نینتارا نے اپارٹمنٹ لے لیا. نینتارا اپارٹمنٹ دیکھنے آئی تھی جب اس کا موبائل بجنے لگا. ہیلو. نینتارا نے موبائل کان سے لگایا تھا. جی ٹھیک ہے، نینتارا نے سنجیدگی سے کہا تھا. فیضی وہاں نہیں تھا. نینتارا ڈرائیور کے ساتھ آئی تھی. ہوٹل نیو ہیون چلو. ڈرائیور کو حکم دیا. وہ تمکنت سے بیٹھ گئی تھی. ڈرائیور نے گاڑی روکی اور وہ سرحد سے نکلی تھی. فینس کا جمع غفیر اس کے ارد گرد اکٹھا ہو گیا. وہ بمشکل چند ایک آٹوگراف دیتی اس ہجوم سے نکلی اور اندر آ گئی تھی. سامنے اس کی نظر چودھری سکندر پر پڑی تھی. جی فرمائیے. نینتارا بیٹھتے ہوئے سنجیدگی سے بولی تھی. تمہارے باپ دادا نے ہماری ملازمت کی اور تم نے ان کی محنت پر پانی پھیر دیا. چودھری سکندر ہنکارا ابھرتے ہوئے بولے. وقت بدل گیا ہے چودھری سکندر. وہ صوفے کے پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے سکون سے گویا ہوئی تھی. فیضان نے تمہیں سر چڑھا لیا ہے. وہ ناگواری سے بولے تھے. تمہارے باپ دادا کی محنت کا بھرم رکھتے ہوئے تمہیں کچھ بتانے آیا ہوں. چودھری سکندر بے نیازی سے بولے تھے. فیضان سکندر میرا بیٹا ہے. عورتوں کو ٹیشو کی طرح استعمال کر کے پھینکنا اس کا مشغلہ ہے. نینتارا کے ابرو تنے تھے. تم اب اس قابل ہو کہ فیضان کے لیے ٹیشو کا کام کر جاؤ گے. چودھری سکندر سنجیدگی سے بولے تھے. اپنی زبان پر قابو رکھیے چودھری سکندر. نینتارا بلند آواز میں مشتعل ہو کر بولی تھی. اگر اپنی عزت چاہتی ہو تو ہٹ جاؤ، اب بھی وقت ہے. پھر روتی ہوئی ہمارے پاس مت آنا. انصاف کا ڈھنڈورا مت پیٹنا. چودھری سکندر بنا اس کی بات کا اثر لیے بولے تھے. مجھے فیضی پر بھروسہ ہے. نینتارا پر یقین لہجے میں بولی تھی. یہ سن لو. چودھری سکندر نے موبائل ریکارڈنگ لگائی تھی. تم نینتارا کے ساتھ محبت کرتے ہو؟ علی کی آواز تھی. محبت اور ملازمہ سے فیضان سکندر کی مت نہیں مارے گی. فیضی کی آواز تھی. نینتارا کا دل دھک سے رہ گیا تھا. گہری سبز آنکھیں بے یقینی سے پھٹی رہ گئی تھی. پھر اس پہ اتنا پیسہ کیوں لگا رہے ہو؟ علی نے پوچھا تھا. اس کی قیمت ہے یہ پیسہ. فیضی کا انداز انتہائی گھٹیا معلوم پڑ رہا تھا. نینتارا نے موبائل اٹھا کر دیوار پر دے مارا. بکواس ہے یہ. وہ دھاڑی تھی. دکھ، کرب اور بے یقینی نے گہری سبز آنکھوں کو آنسوں سے بھر دیا جو دھڑک دھڑک کے دامن کو بھگو رہے تھے. تمہیں سمجھانا میرا فرض ہے. چودھری سکندر نکل گئے تھے. نینتارا روتی ہوئی ہوٹل سے بھاگی اور گاڑی میں بیٹھ گئی تھی. اس کی قیمت ہے یہ. فیضی کے الفاظ کی بازگشت اس کی سماعت میں پگھلتے سیسے کی مانند تکلیف دے رہی تھی. نہیں فیضی، ایسا نہیں ہو سکتے. وہ منہ پہ ہاتھ رکھے رو رہی تھی. ڈرائیور نے گاڑی پورش میں روکی تو وہ بھاگتی ہوئی نکلی تھی. لاؤنج میں فیضی کی آواز آ رہی تھی. نینتارا کہاں تھی تم؟ فیضی اپنے رو میں بولا تھا. جب اس کے آنسوں سے تر چہرہ دیکھا تو دھک سے رہ گیا. کیا ہوا؟ فیضی گھبرایا ہوا اس کی طرف بڑھا تھا. نینتارا نے زوردار تھپڑ اس کے منہ پر جڑا تھا. آپ اتنے
گرے ہوں گے یہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ وہ حلق کے بل چلائی تھی۔ فیضی ششتر رہ گیا تھا۔ مجھے آپ فرشتہ صرف انسان لگے تھے۔ وہ روتے ہوئی چلائی تھی۔ سب آنکھوں میں ساون کی جھڑی لگی تھی۔ مجھ پہ لگائے پیسے کو میری قیمت گنتے ہیں آپ فیضی؟ خود سے زیادہ بھروسہ کیا تھا آپ پہ۔ وہ کرب سے چیخی تھی۔ فیضی ششتر سا اس کا یہ روپ دیکھ رہا تھا۔ جا رہی ہوں میں، آپ کے پیسے بہت جلدی لوٹا دوں گی۔ میرے پیچھے آنے کی کوشش مت کرنا ورنہ جان سے جاؤ گے۔ وہ انگلی اٹھاتی چبا چبا کے بولی تھی۔ نین تارا؟ فیضی کو جیسے اس کے جانے کے سن کے ہوش آیا تھا۔ خبردار جو میرا نام بھی لیا تھا۔ وہ سرخ ہوتی آنکھوں سے گرائی تھی۔ ہوا کیا ہے؟ فیضی بیزتی بھول کر اس کے مقابل آ گیا تھا۔ نین تارا اسے دھکا دیتی کمرے میں چلی گئی اور لاک کر لیا۔ مجھے بتاؤ پلیز ہوا کیا ہے؟ فیضی دروازہ بجا رہا تھا۔ نین تارا بہتے آنسوؤں سے پیکنگ کرنے لگی۔ پیکنگ کے وہ کمرے سے نکلی اور سوٹ کیس گھسیٹتی باہر نکلی تھی۔ پلیز بتاؤ تارا، پلیز بتاؤ میرا قصور کیا ہے؟ فیضی اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ آپ کا قصور نہیں ہے، میرا ہے جو آپ کے ساتھ چلی آئی۔ نین تارا تیز لہجے میں بولی اور گھر سے نکل گئی۔ ٹیکسی روکے وہ اس میں بیٹھ گئی۔ ایسے مت جاؤ پلیز۔ فیضی بے بسی سے ٹیکسی کا دروازہ بجانے لگا، ٹیکسی کا شیشہ بجانے لگا۔ نین تارا بنا دیکھے ڈرائیور کو چلنے کا کہنے لگی۔ نین تارا پلیز، فیضی چلایا تھا۔ نین تارا سر ہاتھوں میں رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ آپ نے اچھا نہیں کیا فیضی، آپ نے میرے یقین کا بت پاش پاش کر دیا ہے۔ وہ منہ پہ ہاتھ رکھے رو رہی تھی۔ باجی پہنچ گئی؟ ڈرائیور بولا تو ہوش کی دنیا میں لوٹی۔ اسے پیسے دیے، وہ بیگ گھسیٹتی اپنے اپارٹمنٹ میں چلی آئی تھی۔ دروازہ بند کیا وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی اور بلک بلک کر روتی۔ آپ کے اچھائی نے مجھے آپ کا گرویدہ بنا دیا تھا۔ وہ سسکی، میں کیسے بھول گئی کہ آپ کی رگوں پر بھی وہی چودھریوں کا خون ہے۔ وہ کھولتی ہوئی اٹھی اور کمرے میں چلی آئی تھی۔ کمرے کی بالکنی کے پیچھے کی جانب کھلتی تھی جہاں خوبصورت چھوٹا سا پارک تھا۔ مجھے تو آپ سے محبت ہونے لگی تھی۔ وہ کھڑکی کے ساتھ بیٹھتی چلے گی۔ گہری سبز آنکھیں بہہ بہہ کر تھکنے لگی تھیں۔ چہرے پر خشک آنسوؤں کے نشان واضح تھے۔ فیضی تھکے تھکے قدموں سے اندر چلا آیا تھا۔ مجھے پتا تھا تم چلی جاؤ گی، پر ایسے جاؤں گی مجھے یہ نہیں پتا تھا۔ فیضی بیڈ کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ بے بسی سی بے بسی تھی۔ کس نے تمہیں مجھ سے بدگمان کر دیا؟ وہ سنجیدگی سے سوچنے لگا۔ کسی نے بدگمان کیا نین تارا، یا تم ہو گئی؟ فیضی کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی۔ مجھ سے بات تو کرتی یار۔ وہ تصویر بیڈ پر پٹکتے ہوئے بولا تھا۔ پتا تو میں لگا کے رہوں گا، یوں اپنی محبت نہیں چھیننے دوں گا۔ وہ اٹھ کر بالکنی میں آ گیا تھا۔ علی یزدانی، اگر اس کے سب کے پیچھے تم ہوئے تو چھوڑوں گا نہیں۔ فیضی کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ تم اتنے گرے ہو کہ مجھے پتا نہیں تھا۔ نین تارا کی باتیں اس کے دل میں کھب رہی تھیں۔ انگلی سے آنکھ کا گوشہ صاف کیا اور ٹھنڈی سانس ہوا کے سپرد کی۔ کیسا لگا خود کو کامیابی کی طرف گامزن دیکھ کر؟ علی اس کے مقابل آ بیٹھا۔ بہت اچھا۔ شافع میری منتیں کرنے لگا ہے۔ زمل ایک ادا سے ہنسی تھی۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا۔ علی اترایا۔ کانٹریکٹ سائن کر دو اب۔ علی نے فائل اس کی طرف بڑھایا تھا۔ کس چیز کا؟ وہ فائل پکڑتے انجمبے سے بولی تھی۔ علی، ماڈلنگ سائٹ کمپنی کا رول ہے، ہر نئی ماڈل کے ساتھ کانٹریکٹ کرتے ہیں 2 سال کا۔ وہ جو بھی کام کرے گی 50% ہمارا ہوگا۔ علی سنجیدگی سے بولا تھا۔ زمل نے سائن کر دیا۔ کمرشل کے پیسے بھی دینا ہوں گے 50%۔ زمل نے خفگی سے دیکھا تھا۔ آف کورس، علی ہنسا تھا۔ زمل نے چیک سائن کر دیا۔ اچھا میں چلتی ہوں، شافع نے بلایا ہے۔ وہ ہنستی ہوئی نکل گئی تھی۔ سارا لون کا پیسہ اس پر لگا دیا ہے، اب کیش کرنے کی باری ہے۔ علی نے چیک ڈراز میں ڈالا تھا۔ نیو ماڈلز ڈھونڈ لوں گا، خرچے کا مسئلہ ہے۔ علی جھولتے ہوئے سوچنے لگا۔ زمبل کو ہی کیش کرتا ہوں اور پھر نیو ماڈلز لاؤں گا 2-3، ان سے لون چکتا کر دوں گا۔ وہ پلاننگ کرنے لگا۔ وہ کھانے کے لیے ٹیبل پر آ بیٹھی تھی، اداس چہرہ، گہری سبز آنکھوں میں اداسی کے ڈیرے۔ وہ بے دلی سے ٹیبل پہ کھانے کو دیکھنے لگی تھی۔ تمہارے بغیر کیسے کھانا کھا سکتا ہوں؟ فیضی کی بازگشت سنائی دی تھی۔ گہری سبز آنکھوں میں پانیوں نے ڈیرے لگانے شروع کر دیے تھے۔ وہ ہاتھ لبوں پہ رکھے نم آنکھوں سے بیٹھی تھی، آنکھیں بہنے لگی تھی۔ وہ بے دلی سے اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ باجی کھانا؟ ملازم کی آواز آئی تو وہ ہاتھ ہلاتی کمرے میں چلی آئی تھی۔ سینے پر ہاتھ باندھے کھڑکی کے سامنے نم آنکھوں سے باہر دیکھتی وہ فیضی کی باتیں یاد کر رہی تھی۔ مجھے سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے کیا؟ وہ بالوں میں ہاتھ پھنساتی الجھی ہوئی لگ رہی تھی۔ فیضی اگر ایسے ہوتے شاید اب تک محفوظ نہ ہوتی۔ گزشتہ 1.5 سال اس کی آنکھوں میں گھوم گیا تھا۔
لیکن وہ آواز، وہ ریکارڈنگ، وہ بیحد پریشان تھی۔ وہ بے سکونی کی کیفیت سے دو چار دن وہ گھر میں بند ہو کر رہ گئی تھی۔ مجھے عالیہ کو اسسٹنٹ کے طور پر ہائر کر لینا چاہیے۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے عالیہ کو میسج چھوڑ دیا۔ میری مدد کریں اللہ جی۔ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے وہ کرب سے بولی تھی۔ فیضی کے بن زندگی کتنی دشوار لگ رہی ہے۔ وہ سسکی تھی۔ ڈھیلے ڈھالے ٹراؤزر اور شرٹ میں ملبوس وہ تھکا سا بالکنی میں کرسی پر بیٹھا تھا۔ آنکھوں میں درد، کرب، دکھ، جدائی اور بے وجہ الزاموں کے زخم کیا نہیں تھا۔ خلا میں تکتے وہ نین تارا کی باتوں سے چپتے نشتر کی تکلیف کو محسوس کر رہا تھا۔ مجھے نین تارا کی کال ہسٹری چاہیے۔ دھیمے لہجے میں بولتا وہ کال بند کر گیا تھا۔ لبوں میں خاموش قفل لگ گیا تھا۔ چہرہ سنجیدگی کی تصویر بن گیا تھا۔ نین تارا ایک بار موقع تو دیتی۔ وہ ضبط سے بیٹھا تھا۔ میری سنگت اتنی خراب تھی جو تمہیں یقین بھی نہ آیا۔ فیضی دکھ کی انتہا پر تھا۔ میں نے آج تک اسے اپنے جذبات کی بھنک بھی نہیں لگنے دی تھی۔ آنکھیں پانیوں سے بھرنے لگی تھی۔ تم نے میری ریاستوں پر پانی پھیر دیا۔ وہ بہت غمگین لگ رہا تھا۔ میں نے تمہارے لیے سب کچھ چھوڑ دیا تھا اور تم نے سر ہاتھوں میں گرائے وہ ہارا ہوا جواری لگ رہا تھا۔ تم نے مجھے چھوڑتے ہوئے ایک بار بھی نہ سوچا تیرا؟ وہ کرب سے بولا۔ بے بسی کی انتہا تھی۔ میں تمہیں صفائی دوں گا تارا۔ فیضی نے عہد کیا تھا۔ میں تم سے خفا نہیں ہو سکتا۔ بس تم نے مجھے بہت ہرٹ کیا ہے۔ وہ گہری سانس لیتے ہوئے بولا تھا۔ میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا کیونکہ میں مرد ہوں اور مرد آئینی محبت کسی کے لیے نہیں چھوڑتا۔ وہ دانستگی میں اس سے مخاطب ہوا تھا۔ میں تمہارے بگاڑے ہر معاملے کو سدھار دوں گا۔ وہ محبت کا شہزادہ لگ رہا تھا جس کا مقصد ہی شاید محبت تھا۔ میں اسے تمہاری غلطی نہیں مانوں گا، اپنی محبت کی آزمائش سمجھوں گا۔ محبت کا من بدلنے لگا تھا۔ وہ من جہاں صرف محبوب بستا ہے اور اس کی بے پناہ محبت۔ میں آزمائشوں سے نکلنے جانتا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھا تھا۔ عاشق ہوتے ہی دیوانے ہیں۔ محبت سے لبریز من کیسے محبوب کی غلطی مان لے جس کی آہ سے روح تک بے چین ہو جاتی ہے۔ وہ نکل میرے آفس سے، تیرے پیسے پورے ہو گئے۔ ہوٹل مینیجر دھڑلے سے بولا تھا۔ احسن کے ابرو تن گئے۔ نکلو بھی، 2 دن کا کام پڑا ہے۔ وہ کوف سے بولتا ٹیبل کے پاس نکلا۔ یہ میرا آفس ہے۔ احسن تلملا کے بولا تھا۔ ابے یار، سائم نے بتایا نہیں تم یہاں سویپر ہو؟ منیب جلجلا کے بولا تھا۔ واٹ ڈو یو مین بائی دیٹ؟ احسن مشتعل ہوا تھا۔ میں چودھری احسن ہوں۔ سنیے، سینے پر انگلی رکھے وہ مغرور سا بولا تھا۔ یہ آسٹریلیا ہے، منیب نے یاد دلایا اور اپنی کرسی سنبھال لی۔ احسن کو حیرت نے آ گھیرا تھا۔ جاؤ اب کام کرو، منیب نے حکمیہ لہجے میں کہا اور کام میں مصروف ہو گیا۔ احسن تلملاتا آفس سے نکل آیا تھا۔ میں ان پڑھ نہیں ہوں، کہیں بھی جاب کر لوں گا۔ وہ اپارٹمنٹ سے نکل آیا تھا۔ کبرڈ کھولے تو پاسپورٹ، ویزا، آئی ڈی کارڈ، اس کے سرٹیفکیٹس، پیسے سب غائب تھے۔ اس کا دل سکڑ کر رہ گیا تھا۔ سب جگہ ڈھونڈ لیا، کہیں سے ایک کاغذ نہیں ملا۔ ہیلو سائم، احسن نے نمبر ڈائل کیا تھا۔ منیب نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ احسن مشتعل سا بولا تھا۔ اچھا، سائم نارمل سا بولا تھا۔ میرے ڈاکیومنٹس اور پیسے غائب ہیں۔ وہ جھلایا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ اب تمہیں کبھی نہیں ملیں گے۔ سائم ہنسا تھا۔ کیا مطلب؟ احسن چونکا۔ وہ میرے پاس ہے، سائم مزے سے بولا تھا۔ تم نے کیوں اٹھائے؟ احسن کو سخت تاؤ آیا تھا۔ چودھری احسن، آواز دھیمی رکھو۔ سائم سخت لہجے میں بولا تھا۔ اب تم چودھری نہیں رہے، میرے ہوٹل کے سویپر ہو۔ وہ ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے مزے سے بولا تھا۔ تمہاری اتنی جرأت؟ احسن بولنے لگا تھا۔ بس ہوٹل سے نکلنے کی کوشش کی تو آسٹریلین پولیس تمہیں پکڑ لے گی۔ وہ ہنسا تھا۔ تو میں تمہیں دیکھ لوں گا۔ احسن نے فون کان سے ہٹایا تھا۔ اب کیا کروں؟ وہ سخت پریشان تھا۔ باہر کام کر نہیں سکتا تھا، پیسہ سارا دھوکے باز لے گیا تھا۔ وہ کوفت سے بولا تھا۔ اپارٹمنٹ کا دروازہ بجا تھا۔ احسن بیزاری سے اٹھا۔ اپارٹمنٹ کا رینٹ دو، مجھے ضرورت ہے۔ آسٹریلین شہری بولا۔ مجھے کچھ دن کا وقت دے دو، احسن نے نرمی سے مدھم لہجے میں کہا تھا۔ سوری، کل تک اپارٹمنٹ خالی کرو۔ وہ قطعیت سے بولتا باہر نکل گیا تھا۔ احسن سر تھام کے رہ گیا تھا۔ کس سے مدد مانگوں؟ وہ سوچنے لگا تھا۔ اب چودھری احسن مدد مانگے گا۔ وہ کوفت سے بولا تھا۔ کہیں اور جاب کرتا ہوں۔ وہ اٹھ کر اپارٹمنٹ کے لیے نکلا تھا۔ سارا دن مارا پھرتا رہا، کہیں بھی جاب نہیں ملی۔ اب چودھری احسن سویپر بنے گا؟ وہ سر جھکائے اپارٹمنٹ کی سیڑھیوں پر آ کے بیٹھ گیا تھا۔ فلسطینی کو کال کر کے
اپارٹمنٹ کا رینٹ دے دیتا ہوں، وہ سوچنے لگا تھا۔ انا خودداری اور ضد اسے روک رہی تھی۔ خودداری کو پیروں تلے کچلے اس نے فیضی کو کال کیا اور 50,000 مانگے۔ فیضی نے اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دیے۔ احسن کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ پیسے نکلوائے اور رینٹ دے دیا۔ 2 دن تک وہ بھوک پر اپنی جاب ڈھونڈتا رہا تھا۔ تمہارے لیے گڈ نیوز ہے، زمل چہکتے ہوئے آفس میں آئی تھی۔ خیریت؟ علی نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹائی تھی۔ شوفے مجھے بنانے آئے تھے۔ وہ خوشی سے سرشار ہو رہی تھی۔ علی کا دل اچھل گیا۔ ہم نیو یارک شفٹ ہو رہے ہیں، وہ مزے سے بولی۔ کیا مطلب؟ اب ماڈلنگ نہیں کرو گی؟ علی نے دھڑکتے دل سے استفسار کیا تھا۔ لو، اب فائدہ ماڈلنگ کرنے کا؟ شاوے میری زندگی میں واپس آ گئے ہیں۔ زمل چہک رہی تھی۔ میرا پیسہ ڈوب جائے گا، علی سنجیدگی سے بولا تھا۔ تمہارا فیصلہ تھا۔ زمل بڑی جمع ہوئی تھی۔ مجھے میرا پیسہ واپس کر دو، علی قطعیت سے بولا تھا۔ میرے پاس ایک پیسہ بھی نہیں ہے، زمل درستی سے کہتی ہوئی اٹھی تھی۔ زمل، علی نے بلایا تھا۔ زمل انسنی کرتی نکل گئی تھی۔ ڈیم اٹ، علی نے مکہ دیوار پر مارا تھا۔ اب کیا کروں؟ وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا تھا۔ سر، لون کی پہلی قسط دینی ہے، بینک سے کال آ رہی ہے۔ ماجد بولا تھا۔ کل تک دے دوں گا، علی نے لہجے کو نارمل کیا تھا۔ گاڑی بیچ دیتا ہوں، وہ سوچتے ہوئے موبائل اور OLX پر گاڑی کی تصویریں ڈالنے لگا تھا۔ نینتارا، فیضی نے لاؤنج میں آ کر پکارا تھا۔ نینتارا کمرے سے نکلی تھی۔ کیسی ہو؟ فیضی دکھی دل سے نارمل سا لہجے میں بولا تھا۔ آپ کے دیے گئے دکھ کو برداشت کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ سینے پہ ہاتھ باندھے وہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ گہری سبز آنکھوں میں دکھ جھلک رہا تھا۔ خود کو بے وجہ سزا مت دو تارا، فیضی دکھ سے بولا تھا۔ نینتارا خاموش رہی۔ کیا تمہیں مجھ پہ اتنا بھی اعتبار نہیں ہے؟ وہ چلتا ہوا اس کے سامنے آیا تھا۔ اعتبار کا نام مت لے، فیضی بھیگی آنکھوں سے بولی تھی۔ میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے آپ کی آواز۔ وہ پھٹ پڑی تھی۔ میں قسم کھانے کو تیار ہوں، جس نے بھی تمہیں ورگلایا ہے سب جھوٹ کہا ہے تم سے، فیضی بے بسی سے بولا تھا۔ آپ کی آواز جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ نینتارا ماننے کو تیار نہیں تھی۔ تم مجھے بتا دو وہ کون ہے، اسے تمہارے قدموں میں لا پھینکوں گا، علی سنجیدگی سے بولا تھا۔ تمہارے بابا جان، نینتارا بولی تھی۔ نینتارا کے الفاظ فیضی کی سماعت پر بم کی طرح گرے تھے۔ وہ شدید جھٹکوں کی زد میں آ گیا تھا۔ کیا کہا؟ وہ صوفے پر گر سا گیا تھا۔ بابا جان؟ بے یقینی تھی۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ شدید دکھ میں تھا۔ کچھ سنبھلتے ہوئے اس نے بابا جان کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ ہیلو، آج کیسے یاد آ گئی؟ فیضی نے موبائل لاؤڈ سپیکر پر ڈال دیا۔ آپ نے نینتارا سے کیا کہا ہے؟ فیضی سنجیدگی سے بولا، گو کہ سر جھکا ہوا تھا۔ نینتارا اس کے مقابل آ بیٹھی تھی۔ اسے اس کی اوقات یاد دلائی ہے بس، وہ نارمل انداز میں بولے تھے۔ آپ نے میری ضد جگا کر اچھا نہیں کیا بابا جان، فیضی نے درستی سے کہا اور فون بند کر دیا۔ اب یقین آیا تمہیں؟ فیضی نے نینتارا کی طرف دیکھا تھا۔ وہ آواز نینتارا شرمندگی سے بولی تھی۔ آج کے دور میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، فیضی سنجیدگی سے بولا تھا۔ I'm sorry، نینتارا سنجیدگی سے سر جھکائے بولی تھی۔ میں تمہیں شرمندہ نہیں دیکھ سکتا، بس دوبارہ میرا بھروسہ رکھنا، فیضی اٹھتے ہوئے بولا تھا۔ میں ایسا کچھ کرنا چاہتا تو سکردو میں پہاڑوں کے دامن میں جب تم میرے سہارے پر تھی کر سکتا تھا۔ تمہارے ماں باپ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے، وہ بول رہا تھا۔ فیضی نکل گیا۔ گہری سانس ہوا کے سپرد کرتے وہ گاڑی میں آ بیٹھا تھا۔ بابا جان، آپ نے اچھی دشمنی نکال لی۔ وہ افسردہ سا لگ رہا تھا۔ اب میری باری ہے۔ فیضی نے چابی اگنیشن میں گھمائی تھی۔ فیضان سکندر کے ہاتھ سے چھیننا اتنا آسان نہیں ہے۔ مجھے تارا کے آگے گھٹنے ٹیک کے منانا پڑے تو منا لیتا۔ وہ بضد لگ رہا تھا۔ 2 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ وہ بھوک سے بے حال اپارٹمنٹ سے نکلا تھا۔ پولیس کا سائرن سنائی دیا۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ پاسپورٹ پلیز۔ پولیس آفیسر نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس نے سر پر دوڑ لگا دی تھی۔ پولیس کی گاڑیاں سائرن بجاتی ماحول کی خاموشی میں ارتعاش پیدا کرتی اس کے تعاقب میں تھی۔ احسن پھولے ہوئے سانس سے ہوٹل میں داخل ہوا، سیدھا مینیجر کے روم میں چلا آیا۔ پلیز ہیلپ می۔ پھولے ہوئے سانس سے وہ پسینے میں بھیگا بال منتشر ہوئے پڑے تھے۔ کیا ہوا؟ منیب کی پیشانی پر بل آ گئے۔ پولیس، وہ سانس لیتا ہوا بولا تھا۔ تم سے کہا تھا یہی کام کر لو، باہر مت نکلنا۔ منیب نے تیز لہجے میں ناگواری سے پوچھا تھا۔ میں سویپر نہیں بن سکتا، احسن مدھم لہجے میں بولا تھا۔ کوئی شوق سے نہیں بنتا، منیب پیشانی پر بل لیے بولا تھا۔
की आग बुझाने को बनते हैं सब, वरना कौन चाहता है इज्जत नफ्स को कुचल कर झाड़ू पोंछा करे। मुनीब नहायत संजीदगी से बोला था, कोई और काम है तो दे दो। एहसन को अपनी आवाज़ किसी खाई से आती मालूम हो रही थी। वेटर बनोगे तो पकड़े जा सकते हो, अब तुम्हारे वांटेड के पोस्टर भी छप गए होंगे। मुनीब सोचते हुए बोला था, कुकिंग कर लेते हो? मुनीब ने उसकी तरफ सवालिया अंदाज में देखा था। एहसन ने नफ़ी में सर हिला दिया। बर्तन धो लेना फिर, मुनीब ने कहा था। एहसन नम आंखों से उठकर होटल के किचन में आ गया। गंदे बर्तनों का ढेर पड़ा हुआ था। वो कौफ से बर्तन धोने लगा। उसे खुद पर तरस आने लगा। उसके बाद सारी जगह भी साफ़ करनी है, कुक का हुक्म था। एहसन ने बर्तनों का ढेर धोया और सारा किचन साफ़ किया। फर्श पर मोप लगाते उसे अपने बेख्तियार हवेली याद आई थी। काम करते करते उसकी कमर टूटने लगी थी। 2 घंटे बाद वो बर्तनों का वही ढेर उसका मुंतज़िर था। एहसन झुंझला गया। पेट भरना है तो काम तो करना होगा। कुक उसे झुंझलाता देखकर बोला था। दिन में 10 बार बर्तन धोने के बाद शाम में होटल का बच्चा खाना उसके आगे रख दिया गया। तुम्हारी दम भर की मजदूरी। मुनीब हंसा था। मुझे पैसे दो, एहसन तिलमिलाकर बोला था। अपनी हद में रहो, जो मिल रहा है उसी पर गुजारा करो चौधरी एहसन, मुनीब चुबा कर बोला था। एहसन ने बेबसी से खाने को देखा। पेट में भड़कती हुई आग एक तरफ और अनार खुदारी एक तरफ। वो चुपचाप खाने लगा था। उसे बेख्तियार हवेली का डाइनिंग टेबल याद आया था। आंखें नमकीन पानियों से भर गई थी। वो रात के 11 बजे होटल से निकला, चेहरा लपेटे, सर झुकाए। वो उजलत में लंबे लंबे डग भरता अपार्टमेंट तक आया था। अंदर से लॉक करते उसने गहरा सांस खारिज किया था। अपार्टमेंट खाली करो। सोफे से वही ऑस्ट्रेलियन नमूदार हुआ था। पर मैंने तो रेंट दे दिया है, एहसन हैरत से बोला था। तुम एक दहशतगर्द हो, मैं तुम्हें अपार्टमेंट नहीं दे सकता, वो संजीदगी से बोला था। मेरे पैसे वापस कर दो फिर। एहसन मुश्तिल हुआ था। निकलो यहाँ से वरना पुलिस बुला लूँगा। वो सीखता हुआ था। एहसन 4 कमरे की तरफ बढ़ा था। सूटकेस उठाया और अपार्टमेंट से निकल आया। उसका रुख होटल की तरफ था। उसने एक निगाह आसमान पर डाली थी। चलो, किसी ने उसे गर्दन से दबोचकर गाड़ी में डाल दिया। छोड़ो मुझे, वो चिल्लाया। हे चुप। पिस्टल उसकी कनपटी पर मारा। दर्द की एक लहर उसके वजूद में सिरायत करती। कनपटी से खून बहने लगा था। निकालो सब कुछ। उसकी जेबें टटोलते सब कुछ निकालने लगे थे। छोड़ो, ऐसा ने मोबाइल झपटा था। तीनों ने घूर कर उसे देखा और एक साथ उस पर पल पड़े थे। मार कर अदमु किया और गाड़ी से नीचे फेंक दिया। एहसन ने नीम आंखों से नीलगो आसमान को देखा था। पुलिस का सायरन उसकी समाज से टकराया और खुद को घसीटता साइड पर ले आया था। उसे इतनी चोटें लग गई थी, वो लड़खड़ाता हुआ वापस हो लिया था। दर्द की शिद्दत ने उसे रोने पर मजबूर कर दिया था। वो दीवार के साथ गिर गया और फूट फूट कर रोने लगा था। जख्मों से उड़ती टीसें पुराने देश की सर्द महीने से आगाह कर रही थी और उसे एहसास दिला रही थी कि अपनों से कटकर नहीं जिया जा सकता। अनर खुदारी की एक हद भी अच्छी लगती है। जब वो बेहद हो जाए तो फिर सज़ा भी बेहद हो जाती है। फैजी कहाँ है? शाजिया बाजी। नैनतारा ने इधर उधर देखा था। अपने कमरे में। शाजिया नाश्ता लगा रही थी। आप हमारा नाश्ता उनके कमरे में ले आइएगा, नैनतारा उससे कहती हुई सीढ़ियाँ चढ़ गई थी। मैं अंदर आ जाऊँ? नैनतारा दरवाजे पर रुक गई थी। फैजी औंधे मुँह लेटा था। गर्दन उठा कर उसे देखा। अगर मैं कहूँ नहीं? फैजी सीधा हुआ था। मैं फिर भी आ जाऊँगी, नैनतारा मुस्कुराते हुए बोली थी। स्काई ब्लू शर्ट और ब्लैक जीन्स पहने, दुपट्टा गले में डाले, मफरल के अंदाज में, बाल पोनी टेल में कैद किए और वो हमेशा की तरह खूबसूरत लग रही थी। गहरी सब्ज आंखों में शरारत थी। फैजी हंस दिया। गुड मॉर्निंग। वो उसके मुकाबिल सोफे पर विराजमान हुई थी। जल्दी से फ्रेश होके आ जाओ, मैं नाश्ते का बोल के आई हूँ, नैनतारा बोली थी। फैजी कंबल हटाता बेड से उतरा था। हरी आप, मुझे भूख लगी है। वो उठकर फैजी को वॉशरूम में धकेल कर आई थी। फैजी ब्लैक जीन्स और वेस्ट में मलबूस तौलिया कंधों पर रखे गीले बालों से चला आया था। सोफे पर रखी शर्ट पहनी और बटन बंद करके नाश्ते के लिए आ बैठा। आई एम सॉरी फैजी, नैनतारा सिर झुकाए संजीदगी से बोली थी। फॉरवर्ड। फैजी ने सवालिया अंदाज में अब्रोच खाए थे। फॉर एवरीथिंग। नैनतारा की गहरी सब्ज आंखें उसकी स्याह आंखों से टकरा गई थी। इट्स ओके, पर तुम्हारा हाथ बहुत भारी है, फैजी ने गाल पर हाथ रखते हुए कहा था। नैनतारा से शर्मिंदा हो गई थी। सॉरी ना, वो झिझकिला के बोली थी। इट्स ओके ना, फैजी उसी के अंदाज में बोला और हंस दिया था। शाजिया ने नाश्ते की ट्रे टेबल पर रखी थी। बहुत दिन बाद फैजी सर को हंसते देखा है, शाजिया बोल पड़ी थी। फैजी हल्का सा मुस्कुरा दिया था।
जबकि नैनतारा की मुस्कुराहट सिमट गई थी। करो भी नाश्ता, फैजी ने कहा तो वह नाश्ते की तरफ मुतवज्जो हुई थी। मुझे ARY डिजिटल पर ड्रामे की एक्टिंग की ऑफर हो रही है, क्या करूं? नैनतारा नाश्ते से फारिग होकर बोली थी। मना कर दो, फैजी ने कहा तो नैनतारा ने सर हिला दिया। मैं गांव जा रही हूँ अम्मी अब्बू को लेने, नैनतारा ने इतला की थी। ओके, फैजी मुस्कुरा दिया था। मेरी गाड़ी ले जाओ। फैजी ने उसकी तरफ देखा था। मैंने इसलिए नहीं बताया, वो खफकी से बोली थी। मैंने वैसे ही कहा है बेवकूफ़ लड़की। फैजी उसे अफसोस से देखता गया। ठीक है, और मिस आलिया को असिस्टेंट हायर किया है, नैनतारा ने बताया था। बहुत अच्छा किया, मैं कहने ही वाला था। फैजी मोबाइल उठाए बोला था। अच्छा, अब मैं निकलती हूँ, शाम में आ जाना अपार्टमेंट। ओके, नैनतारा उठते हुए बोली थी। मैं ड्राइवर से कह देता हूँ तुम्हें ले जाएगा। फैजी उसके साथ चला आया था। नैनतारा उसके अंदाज पर मुस्कुरा दी थी। आप सच में सबसे अलग हैं, बहुत सोच सकी थी, एक अनमोल हीरे से भी कीमती। वो गाड़ी में बैठ गई थी। फैजी ने हाथ हिलाया और वो जवाबन मुस्कुरा दी थी। मुझे पार्टी अरेंज करवानी है कल रात, वो हॉल के मैनेजर से मिला था। इट्स बर्थडे पार्टी, हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। फैजी मुस्कुरा दिया था। कलर स्कीम और बाकी चीज़ें सिलेक्ट की और मिस आलिया के पास आया था। आपको मेरी हेल्प करनी होगी, मिस आलिया से मुखातिब हुआ था। कैसी हेल्प? मिस आलिया ने चंबे से देखा था। फैजी ने तफसील बताई थी। मिस आलिया मुस्कुरा दी। हो जाएगा, डोंट वरी। हमेशा की तरह मुशफ़क़ाना लहजा। फैजी इजाज़त लेता निकल गया था। उसके लिए शॉपिंग की और कुछ चीज़ें देने के लिए खरीदी थी। गाड़ी बेच के अली ने बैंक की पहली किस्त दे दी। सर, मुलाजमीन अपनी तनख्वाहें मांग रहे हैं। माजिद उससे मुखातिब था। दे देता हूँ, भागा जा रहा हूँ क्या? अली फट पड़ा। ऑफिस के खर्चे, बिजली के बिल सब दे दिलाकर वो कंगला हो गया था। बैंक की अगली किस्त 2 माह बाद आएगी। वो शदीद परेशान लग रहा था। सर, ये मेरा रिजिग्नेशन लेटर है, मुझे तनख्वाह की ज़रूरत है, मैं कहीं और जॉब कर लेता हूँ। माजिद आहिस्ते से कहता हट गया। अली ने सर हाथों में गिरा लिया था। मुलाजमीन एक एक करके छोड़ गए थे। उसे ऑफिस सेट करने से लेकर अभी तक का एक लम्हा याद आया था। किस तरह मेहनत से बिजनेस सेट किया था। चहल पैर रखने वाला ऑफिस बंद होने पर आ गया था। नैनतारा अपनी फैमिली को लिए अपार्टमेंट में पहुंची। उनकी आंखें तहरीर से फैल गई थी। नैनतारा, ये तेरा घर है? शकीला का मुंह खुला रह गया। हाँ अम्मा, ये मेरा घर है। नैनतारा मुस्कुराई थी। सरीना, अम्मी अब्बू को उनका कमरा दिखाओ। मुलाजमा को हुक्म देती वो अपने कमरे में चली आई थी। फसीला की जुबान तालू से जा चिपकी थी। चेंज करके वो उनके कमरे में चली गई। अलमारी में आपके कपड़े लगवा दिए हैं, चेंज करके आ जाए, खाना खाते हैं, नैनतारा बशारत से बोली थी। वो बाहर निकली तो फजीला हॉल में बैठी हुई थी। फजीला, वो तुम्हारा कमरा है, नैनतारा मोबाइल में मसरूफ सी बोली थी। कहाँ हैं आप? मोबाइल कान से लगाते पूछा था। आज डिनर साथ में करते हैं, वो अपनायत से बोली थी। आई एम वेटिंग, मुस्कुराकर बोलती कॉल बंद कर गई थी। सरीना, खाना खाओ। वो सोफे पर टिक गई। थोड़ी देर में फैजी चलाया तो सबने मिलकर खाना खाया। नैनतारा, ड्रेस पहन लो, एक पार्टी में जाना है। मिस आलिया ने बैग थमाया था। किसकी पार्टी है? वो ड्रेस थामे बोली थी। चल के बताऊंगी ना। मिस आलिया ने उसे धकेला। वो रॉयल ब्लू साड़ी में मलबूस रेडी होकर निकली तो सबके मुंह खुले रह गए थे। मैं पार्टी में जा रही हूँ, लेट आऊंगी, आप सो जाइएगा। नैनतारा अपने वालिदैन से मुखातिब हुई। फजीला की नज़र उसके चेहरे से हटना ही भूल गई थी। 10 बजे वो मिस आलिया के साथ पार्टी में पहुंची थी। मिस आलिया उसे स्टेज पर लेके आई थी। पूरा हॉल की लाइट ऑफ हो गई थी। एक ब्लू लाइट ने नैनतारा को फोकस किया और सारी लाइट्स ऑन हो रही थी। नैनतारा पर गुलाबों की बरसात हो गई थी। वो तेज से अपने ऊपर गिरते हुए फूलों को तक रही थी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा था। हैप्पी बर्थडे टू यू नैनतारा, फैजी गुनगुनाता हुआ उसके करीब चला आया था। पूरा हॉल में एक ही धुन बज रही थी। नैनतारा ने हैरत और खुशी से फैजी को देखा था। वेटर इंतहाई खूबसूरत रेड वेलवेट केक की ट्रॉली घसीटते ले आया था। नैनतारा ने केक काटा। कैमरे के फ्लैशेस और लाइव रिकॉर्डिंग हो रही थी। सबसे पहले फैजी की तरफ बढ़ाया गया। उसके बाद वेटर ने केक सब में तकसीम किया। बहुत ही खूबसूरत अरेंजमेंट है फैजी, नैनतारा बशारत से बोली थी। तुमसे कम, सब्ज आंखों वाली काली बिल्ली, फैजी शरारत से बोला, गोया उसका रूप बिजलियां गिरा रहा था। नैनतारा ने नजर झुका ली थी। ये तुम्हारा गिफ्ट, फैजी ने छोटी सी टिपिया उसकी तरफ बढ़ाई थी। क्या है इसमें? नैनतारा ने अब्रू उचकाकर उसे देखा था। देख लो, फैजी ने उसके रूप को नजरों में समोया था। नैनतारा ने डिबिया खोली तो 2 चाबियां बरामद हुई थी। ये किस चीज़ की चाबियां हैं? नैनतारा ने चाबियां निकालते हुए कहा। आओ दिखाता हूँ। फैजी उसको लिए हॉल से निकला था। इसकी हैं। फैजी सीने पे हाथ बांधे खड़ा था। फैजी, नैनतारा का मुंह खुला रह गया था।
क्या ज़रूरत थी इतने महंगे गिफ्ट की? नैनतारा ब्रांडेड BMW को देखकर सीने पर हाथ बांधे खफकी से बोली थी। फैज़ी सीने पर हाथ बांधे उसे यकटक देखे जा रहा था। तुमसे महंगा नहीं है, वो मोहब्बत से बोला था। आंखें अब भी मनमोहे रूप पर टिकी थी। फैज़ी आप भी ना? नैनतारा ने सर नफ़ी में हिलाया था। फैज़ी उसे लिए अंदर आ गया था। खाना खाया गया था और 1 बजे के करीब पार्टी ख़त्म हुई थी। सबको रुखसत किए वो हॉल से निकले थे। मिस आलिया, आप मेरी गाड़ी ले जाए, मैं नैनतारा को ड्रॉप कर दूंगा। फैज़ी मुस्कुराकर बोला और दोनों नैनतारा की गाड़ी की तरफ बढ़े थे। गाड़ी घर के अंदर रोके नैनतारा उतरी थी। नैनतारा बात सुनो। फैज़ी गाड़ी से निकलकर उसकी सिमत आया था। जी। नैनतारा रुक गई थी। फैज़ी घुटनों के बल बैठ गया था। आई एम इन लव विद यू। गुलाब का फूल हाथ में लिए वो शफाफ चांदनी की रात में अपनी मोहब्बत का राज अफशां कर चुका था। सियाह आंखें मोहब्बत से लबरेज उसके जवाब के मुंतज़िर थी। फैज़ी, नैनतारा हकलाई थी। आई एक्सट्रीमली लव यू नैन। वो सर झुकाए मुजरमाना अंदाज में बोला था। आई वॉन्ट टू मैरी विद यू। फैज़ी ने रिंग निकाल के उसके सामने की थी। चांद की पुरनूर रोशनी में अंगूठी पर जगमगाता हुआ हीरा बहुत खूबसूरत लग रहा था। नैनतारा ने हाथ मुंह पर रखा और हिचकी रोकी। आंखें बरसने लगी थी। फैज़ी, हमारे बीच के फ़र्क को कभी नहीं भूल सकती। नैनतारा रोते हुए बोली और दौड़ती हुई अंदर चली गई थी। फैज़ी आंख से मोती टूटकर कोट पर गिरा और फिसलता हुआ ज़मीन पर गिर गया। वो घुटनों के बल गिर सा गया था। मैं हार गया। वो सर झुकाए वो हाथ में रिंग और फूल लिए रो रहा था। और फिर जब महबूब साथ ना दे तो आंसू हमराज के साथ ही निभाने को दौड़े चले जाते हैं। वो कितनी ही देर वहाँ बैठा बंद दरवाजे को घूरता रहा। आशिक की उम्मीद तो जिल्लत और रुसवाई के बाद भी नहीं टूटती। वो उम्मीद का चंदामन थामे कासा मोहब्बत लिए मोहब्बत का ख्वाहा था। मेरी मोहब्बत का गिलास की भीड़ चढ़ गई। मेरी मोहब्बत क्लास की भीड़ चढ़ गई। वो हारे हुए जवारी की तरह उठा था। तुमने मुझे फिर दिखाया है नैन। वो बहती आंखों से हाथ के पुश से बेदर्दी से आंसू रगड़ते हुए बोला था। तुम हर चीज़ को अहमियत दे जाती हो लेकिन फैज़ी को भूल जाती हो। आंखों में झड़ी लगी हुई थी। वो सुस्तरी से एक हाथ में रिंग और दूसरे हाथ में फूल थामे सड़क के किनारे चलता रहा। नैनतारा, आई लव यू। वो सिसका था, बिल्कुल बच्चे की तरह। मोहब्बत बच्चा बना देती है। वो सड़क किनारे स्ट्रीट लाइट से टेक लगाए बैठ गया। घुटने पर बाजू रखे वो अंगूठी के चमकते हीरे को देखने लगा था। तुम बेवकूफ़ हो गए हो। तुम्हें मेरी नैन ने ठुकरा दिया है। वो अंगूठी से मुखातिब था। शायद फैज़ी बेवकूफ़ है उसकी नज़र में। स्ट्रीट लाइट के पोल से टिकाए वो नम आंखों से आसमान पर चमकते सितारे देखने लगा। कितनी ही देर वहाँ बैठने के बाद वो सुस्त रूह से उठा और घर की जानिब चल दिया। वो हाथ मुंह पे रखे दरवाजे के साथ बैठती चली गई। आई एम सॉरी फैज़ी। वो हिचकियों का गला घोंटती हुई सिसकी थी। मैं आपको फिर हर्ट कर गई। क्या करूं? आपके ख़ानदान वाले मुझे किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। वो सिसक रही थी। मैं आपको मुसीबत में कैसे डाल दूं? वो बिलक रही थी। कैसे आप सुन पाएंगे मेरे खिलाफ? किस किस की ज़ुबान को रोकेंगे? वो सर घुटनों पर रखे सिसक रही थी। दिल गम के समुंदर में डूब चुका था। मुझे आपकी आदत हो गई है लेकिन आपके लिए मज़ीद मुश्किलात खड़ी करना नहीं चाहती। वो आंसुओं के बीच बोल रही थी। सारी रात कर्ब में आंसुओं की जलथल में गुजरी थी। दोनों बुरी तरह बिखर गए थे। आपकी जुदाई जानलेवा है। वो खिड़की में खड़ी सोच रही थी। बाजी, आपको बाहर आपके अब्बू बुला रहे हैं। मुलाजमत ला दी थी। वो सुगवार सी बाहर निकली थी। लाउंज में फैज़ी को देखकर दिल को सुकून सा मिला था। और नैनतारा नज़र झुका गई थी। वो फैज़ी की नज़रों की ताब नहीं ला सकी थी। खुद को मुजरिम समझ रही थी। फैज़ी साहब तुमसे शादी करना चाहते हैं। फरीद ने नैनतारा की तरफ देखा था। जो आपका फैसला बाबा। नैनतारा मध्यम लहजे में बोली थी। लेकिन बेटा, आप एक ऊंचे ख़ानदान से हैं। फरीद कश्मकश में था। ऊंचे ख़ानदान वालों के कौन से सुर्ख आपके पर लगे होते हैं? ये सब कहने की बातें हैं चाचा। फैज़ी ने सर उठा के नहीं देखा था। सी आंखों में सुर्खी में खुली रत जगह की चुगली खा रही थी। चौधरी सिकंदर हमें जान से मार देंगे। वो खौफज़दा लग रहे थे। आपकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। फैज़ी हर हल लेके आया था। हम ये बात नहीं भूल सकते फैज़ी साहब कि आप हमारे मालिक और हम मुलाजिम हैं। शकीला धीमे लहजे में बोली थी। फैज़ी ने लब काटती नैनतारा को देखा था। नहीं, मैं नहीं हूँ आपका मालिक। वो फट पड़ा था। सब सहम गए। फैज़ी मुठियाँ भेंचे गुस्सा जब्त करता वहाँ से निकल गया। नैनतारा भीगी आंखों से कमरे में आ गई थी।
ابو کاش آپ ہی مان جاتے۔ نینتارا کی آنکھیں پھر سے برسنے لگی تھی۔ وہ جیسے تیسے ہوٹل پہنچا۔ منیب نے اس کو دیکھا تو منہ موڑ لیا۔ مجھے اپنا موبائل دے دو پلیز، احسن کوک سے مخاطب ہوا تھا۔ میرے پاس نہیں ہے، وہ بے رخی سے بولا تھا۔ احسن بے تابی سے لب کاٹتا لانڈری میں جا بیٹھا۔ زخموں سے اٹھتا درد بے حال کر رہا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ بخار میں پلکنے لگا۔ اماں خشک ہوتے لبوں سے کراہ نکلی تھی۔ کن پٹی پہ لگی چوٹ سے سر چکرا رہا تھا۔ پانی وہ چکراتے سر کو تھامے اٹھا اور بے دم ہو کے گر پڑا۔ اسے بے اختیار حویلی کے نوکر چاکر یاد آ گئے تھے۔ اپنوں کا پیار اور ساتھ یاد آیا تھا۔ مجھے معاف کر دو ادا، وہ رو رہا تھا۔ میں نے بہت غلط کیا تھا، کاش میں تمہیں منا لیتا تو آج یہاں نہ ہوتا۔ وہ بخار سے بے حال سے سک رہا تھا۔ ہوٹل کا سویپر ادھر آیا تو اسے اس پہ ترس آ گیا۔ وہ چپکے سے واپس ہو لیا اور کچن سے کھانا چھپا کر لے آیا۔ یہ کھانا کھا لو۔ اس نے اس کے سامنے پلیٹ رکھی تھی۔ پانی احسن کراتے ہوئے بولا تھا۔ یہ لو، اس نے گلاس اس کی طرف بڑھایا تھا۔ احسن نے چل نوالے اندر کی اور پانی پیا۔ میرا ایک کام کر دو بھائی، احسن التجائی سا ہوا تھا۔ یہ موبائل دے دو، ایک کال کرنی ہے بس۔ آنکھوں میں آنسو لے وہ منت بھرے لہجے میں بول رہا تھا۔ اس میں بیلنس نہیں ہے، سویپر شرمندہ سا بولا تھا۔ میرے ایک دفعہ پاکستان بات کرا دو، میں وعدہ کرتا ہوں تم پیسے میں تول دوں گا۔ احسن نے کہا تو سویپر نے فون اس کی طرف بڑھایا اور کچھ دیر میں کارڈ ڈسچارج کروا لیا۔ احسن نے ای میل لاک کی اور فیضی کے نمبر پر کال کی۔ پلیز فون اٹھا لو، احسن آنسوؤں سے لبریز آنکھوں سے بولا تھا۔ ہیلو، فیضی کی گمبھیر آواز گونجی تھی۔ فیضی میں احسن ہوں، مجھے کال بیک کرنا پلیز، احسن منت بھرے لہجے میں بولا تھا۔ فیضی نے کال کاٹ کے بیک کال کی۔ تمہارا نمبر کہاں ہے؟ فیضی نے حیرت سے پوچھا تھا۔ مت پوچھو فیضی، میں کس مصیبت میں ہوں۔ احسن کی آواز بھیگ گئی تھی۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ فیضی پریشان ہوا تھا۔ صاحب نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، میری مدد کرو پلیز۔ مغرور احسن التجائیہ سا لگ رہا تھا۔ برا وقت اوقات یاد دلا دیتا ہے، میں کچھ کرتا ہوں، فیضی نے کہا اور فون بند کر دیا۔ احسن نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ سویپر نے مسکرا کر شکریہ قبول کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ 3 ماہ گزر گئے تھے۔ علی آفس بند کر کے گھر بیٹھ گیا تھا۔ بزنس بند ہونے کے بعد اس کا ہاتھ کافی تنگ ہو گیا تھا۔ باپ سے پیسے مانگنا شان کے خلاف تھا۔ دوسرے کی قسط نہ دے سکا تھا۔ وہ جاب کی تلاش میں نکلا۔ MBA کی ڈگری لی اور فرینڈ کے آفس چلا آیا تھا۔ یار ایکسپیرینس تو تمہارا ہے نہیں، پر دوست کا رویہ بدلا دیکھ کر علی کو سخت تاؤ آ گیا۔ وہ CV لیے واپس آ گیا۔ ملن کے دیپ کی قسط نمبر 7 کے لیے آپ کو میرے چینل کو لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، اور آپ سے ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔